السلام علیکم۔ کل دو بہت بڑی خبریں آئی تھی، ایک دھماکہ خیز انکشافات سے بھرپور اور ایک انتہائی تشویشناک خبر۔ پہلی خبر جو تھی وہ ججوں کے خط لکھنے سے تھی، لیکن اس سے جو اہم خبر تھی وہ تھی چائنیز بس پہ بشام کے قریب خودکش حملہ، جس نے کسی شخص نے بارود سے بھری گاڑی چائنیز کے بس کے ساتھ ٹکرائی، جس میں 5 چائنیز کے ساتھ ایک پاکستانی ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ اس وقت ہو رہا ہے، ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان اقتصادی بحران میں مبتلا ہے اور اس کو ضرورت ہے کہ بیرونی انویسٹمنٹ آئے، اور جس دشمن نے بھی یہ کیا ہے اس نے ایسے لوگوں کو، فارنرز کو ٹارگٹ کیا ہے کہ بیرونی انویسٹمنٹ پاکستان نہ آئے اور لوگ گھبرا جائیں۔ آرمی چیف نے بڑی کوشش کی کہ وہ کونسل بنائی ہے بیرونی انویسٹمنٹ کے لیے اور بڑی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن جب تک ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی ان کی کوششیں بارآور ثابت نہیں ہوگی۔ اور امن و امان کی صورتحال اس لیے بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ادارے بدقسمتی سے سیاست میں اتنے انوالو ہو گئے ہیں۔ وہ انکار تو کر رہے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دنیا جانتی ہے، اور اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بھی یہ کھل کے کہا ہے کہ ہم پہ بہت بڑا دباؤ ہے اور ہمارے کام میں ایگزیکٹو اور ایجنسیوں کی مداخلت ہے۔ ہمیں بتایا جائے کہ ہم اس صورتحال سے کیسے نپٹیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر ادارے اپنے دائرہ اختیار میں سیکیورٹی کی صورتحال پہ توجہ دیتے تو آج ملک کا یہ حال نہ ہوتا۔ یہ ادارے ہمارے معزز ادارے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ان کے ساتھ جتنی ہماری محبت ہے اسی طرح وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے۔ اس ملک کو ہم سب نے آگے لے کے جانا ہے۔ چائنیز پہ حملہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس اعلان کے بعد 1563 ہائیڈرل پاور پہ جو کام ہو رہا تھا چائنیز کا، انہوں نے وہ غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا۔ باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں 3-4 چیزیں دیکھتے ہیں۔ ایک امن و امان کی صورتحال دیکھتے ہیں، ایک عدالتی نظام دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے کیسز ہو جائیں تو وہاں کا عدالتی نظام کیسا ہے، اور دوسرا اس ملک کی کریڈٹ ریٹنگ دیکھتے ہیں۔ یہ انویسٹر پہلے سرچ کریں گے کہ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کیا ہے، مودی کیا چیک کر لیں تو وہ مائنس نیچے جائے گا، پھر وہ چیک کریں گے کہ امن و امان کی صورتحال کیا ہے تو وہ روزانہ کے دھماکے اور فارنرز پہ حملے دیکھ کے وہ خود گھبرا جائے گا۔ پھر اگر وہ دیکھے کہ پاکستان کا نظام انصاف کیسا ہے تو اس کا تو دنیا بھر میں 129واں نمبر ہے، بہت پیچھے ہے، پھر وہ گھبرا جاتے ہیں۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا پاسپورٹ کی رینکنگ کیا ہے۔ اس وقت بدقسمتی سے ہم دنیا کے بدترین پاسپورٹ ہمارا ہے۔ پہلے ہم سے صومالیہ اور عراق نیچے تھے اور افغانستان، اب صرف افغانستان نیچے رہ گیا ہے اور ہم دنیا کے دوسرے بدترین پاسپورٹ کے مالک ہیں۔ ایسے حالات میں کون پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا؟ ہم اسی طرح قرضوں پہ چلیں گے۔ حکمرانوں کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے کہ اپنے وسائل ڈیولپ کریں اور ہمیں قرضوں سے جان چھڑانی پڑے۔ اب IMF کے دباؤ پہ گیس اور بجلی کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہوگا، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اس سے اور مہنگائی آئے گی، عوام کے وسائل محدود ہو رہے ہیں اور مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ دوسری خبر جو ہے، یہ اس کا اظہار تو سب کر رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ آرگینک طریقے سے نہیں چل رہے، 200 جعلی مقدمات بنائے گئے۔ پھر جب سارا دن ایک جج جیل میں بیٹھ کے صبح 9 سے رات 12 بجے تک جلدی میں انصاف کا قتل کر کے عمران خان کو سزائیں سنا رہا ہے تو لوگوں کو پتا تھا کہ یہ کہیں سے دباؤ ہے، لیکن جب سسٹم سے اب آواز اٹھی ہے تو یہ شکوک دور ہو گئے کہ یہ ادارے اس پہ ججوں پہ دباؤ ڈال رہے تھے اور عمران خان کے خلاف کیسز میں فیصلے سنوا رہے تھے، وہ آزاد نہیں تھے وہ جج۔ یہی بدقسمتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ان 6 ججوں نے 1 سال پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو خط لکھا تھا کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دے۔ انہوں نے کہا کہ میں بات کر لوں گا، آئندہ نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے چیف جسٹس سے بھی بات کی تھی، لیکن
نے بھی کوئی توجہ نہیں دی، کیونکہ وہ سارے اس فرسودہ نظام کے مہرے ہیں، وہ سارے اس کیل کا حصہ ہیں۔ جسٹس عامر فاروق پہ عمران خان نے کئی مرتبہ عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ جسٹس عامر فاروق باعث ہے وہ میرے کیسز نہ سنیں۔ جب عدالت میں کسی جج پہ لوگ عدم اعتماد کرتے ہیں تو اخلاقی طور پر اس جج کو اس کیس سے علیحدہ ہونا چاہیے، لیکن عمران خان کے سارے کیسز جسٹس عامر فاروق نے اپنے پاس رکھے، ایک ایک دو دو ماہ فائل لٹکاتے رہے اور پھر اس کو ریجیکٹ کرتے رہے۔ وہ کیسز پھر اکثر سپریم کورٹ سے ریورس ہو جاتے تھے، لیکن جسٹس عامر فاروق اس گندے نظام کے کیل میں پوری طرح ملوث ہیں، جو اب ثابت ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہونا کچھ نہیں ہے، کیونکہ فرسودہ نظام کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ اب ان کو ننگا ہونے پہ بھی کوئی شرم اور شرمندگی نہیں ہے۔ لیکن نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، عوام کا ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے پاکستان پہ رحم کیجیے، عوام پہ رحم کیجیے۔ ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں، اس ملک کو اگر اس طرح چلانا ہے تو پھر خدا ہی حافظ ہے۔ پاکستان زندہ باد، لیکن سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔